الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 اور 112 ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی ایک باطل بات کا ذکر کیا، اور وہ باطل بات یہ تھی کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے، اور نصارہ کہتے کہ صرف نصارہ جائیں گے۔ اور یہ دعویٰ انہوں نے صرف اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کریں اور اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب ہمیشہ یہ کہتے تھے توریت کے ہوتے ہوئے یا نصارہ کہتے انجیل کے ہوتے ہوئے اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سے آسمانی کتاب موجود ہے، توریت بھی ہے یہودیوں کے دعوے کے مطابق، انجیل ہے عیسائیوں کے دعوے کے مطابق، اب آسمانی کتاب تو موجود ہے، لہٰذا اب قرآن پاک کی کیا ضرورت، اسلام کی کیا ضرورت؟ اس پر مختلف اعتبار سے وہ سوالات کرتے اور مختلف اعتبار سے اعتراضات کرتے۔ اب ان اعتراضات، سوالات، جوابات کی روشنی میں چلتے چلتے آخر میں جا کر انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا، تم بے شک آخری نبی پر ایمان لاؤ، اسلام کو اختیار کرو، قرآن کو اختیار کرو، جنت میں تو صرف یہود جائیں گے یا نصارہ جائیں گے، باقی تو کوئی جا نہیں سکے گا، لہٰذا تمہارے اسلام کا تو فائدہ کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں یہود کی، اہل کتاب کی اور باتوں کا ذکر کیا، وہاں ان کے اس دعوے کا بھی ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد پھر اس کو باطل قرار دیا۔ چونکہ اہل کتاب سے دو ہی طبقے مراد ہیں، یہود اور نصارہ۔ جب بھی قرآن پاک میں اہل کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس سے یہود مراد ہوتے ہیں یا نصارہ۔ یہود حضرت موسیٰ کی ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم توریت کو مانتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں نہ تو وہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ توریت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی طرف، اور توریت کے اوپر اپنا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی یہود کا دوسرا نام ہے سیہون، سیہونی بھی کہا جاتا ہے ان کو، یہودیوں کو، چونکہ بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ ہے سیہون نامی، اس کی طرف ان کو منسوب کیا گیا، اس کی طرف منسوب ہے، اسی لیے ان کو سیہونی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے نا سیہونی ایجنٹ، سیہونی طاقتیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہودی طاقتیں، یہودی ایجنٹ۔ تو یہود کا دوسرا نام سیہونی بھی ہے، اس پہاڑ کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح نصارہ، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، جو اپنی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف کرتے ہیں، اور ان کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس بستی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پیدا ہوئے رہتے تھے اس بستی کا نام تھا ناصرہ، تو اس بستی کی طرف منسوب ہوتے ہوئے یہ اپنے آپ کو نصارہ کہلاتے ہیں۔ اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ، کہ اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار کون ہوگا، تو ان کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حواریوں نے کہا کہ ہم مددگار ہوں گے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ کے حواری کہنے لگے کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں گے آپ کے ساتھ۔
اس اعتبار سے بھی ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال بستی کی طرف منسوب ہو کر نصارہ کہلائیں یا انصاری بن کر نصارہ کہلائیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف جو لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں وہ نصارہ کہلاتے ہیں، اور وہ اپنا ایمان ثابت کرتے ہیں انجیل پر، حالانکہ نہ تو یہودیوں کے پاس توریت موجود ہے نہ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے۔ وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر آئی تھی، آج اس کا حقیقی نسخہ دنیا میں کسی خطے میں نہیں۔ ایک انجیل کو چھوڑ کر 120 انجیلیں بنا لی، اور اس وقت دنیا میں 5 انجیلیں زیادہ مشہور ہیں۔ تو چونکہ انجیل سریانی زبان میں تھی، عیسائی اس کو دیگر زبانوں میں ترجمہ کرتے تھے، اسی طریقے سے یہود بھی اپنی توریت کو جو عبرانی زبان میں تھی اس کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کرتے تھے۔ تو اصل جو متن تھا توریت کا بھی اور انجیل کا بھی، وہ تو اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھے، اس کے جو تشریحات کرتے تھے دیگر زبانوں میں وہی دنیا میں موجود ہیں، اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق کرتے تھے، اور انہی خواہشات کو یہ کہنے لگے دین موسوی یا دین عیسوی۔ تو مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کرنے کے لیے دعویٰ کر دیا کہ ہم میں سے جو یہودی ہوگا، عیسائی کہنے لگے جو عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، وقالو، یہ اہل کتاب کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں نہیں جائے گا کوئی بھی، الا مگر من کان ہودن، وہ آدمی جو یہودی ہوا، او نصارہ یا نصارہ ہوا۔ جنت میں جانے کے لیے 2 ہی پارٹیوں کا ایک رکن ہونا چاہیے، وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اور ہمارے پاس ٹکٹ ہے جنت کا، چونکہ ہم نبی زادے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہی جنت میں جائے گی اور کوئی نہیں جائے گا۔ اس کے برخلاف نصارہ کہنے لگے کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، عیسائیوں کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی اہل کتاب کے درمیان اختلاف تھا، یہودی اپنے آپ کو جنتی کہتے، عیسائی اپنے آپ کو جنتی کہتے، بس ان کا یہی دعویٰ تھا کہ ہماری پارٹی کا جو ممبر بنے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اب یہ کہہ کر مسلمانوں کو کہنے لگے کہ بے شک تم اسلام پہ چلو، جب تک ہماری پارٹی کے ممبر نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو اللہ نے کہا مسلمانوں کو کہ یہ یہود کا یہ کہنا کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے یہود کے، یا عیسائیوں کا یہ کہنا کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے عیسائیوں کے، یہ بات ان کی 100% غلط ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، تلک یہ امانیہم، یہ ان کی امانی ہیں، یہ ان کی باطل خواہشات ہیں۔ اب باطل خواہشات انہوں نے خود اپنی طرف سے گڑھی ہیں، لہٰذا اللہ کا یہ قانون تو ہے نہیں، یہ ان کی باطل خواہشات ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، کہ تم اپنی دلیل لے آؤ اپنے اس دعوے پر، ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی سچائی کا ذرہ بھی ہے، اگر تم سچے ہو، صادقین میں سے ہو، تو پھر کوئی دلیل بھی تو لاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ پاک نے کہا تلک امانیہم، یہ ان اہل کتاب کی امانی ہے، یہ ان کی باطل خواہشات ہیں۔ باطل خواہش کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ صرف یہود جنت میں جائیں گے، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسائی جنت میں جائیں گے، حالانکہ یہ خالص ان کی اپنی خواہشات کی تکمیل ہے، وگرنہ اللہ نے یہ قانون نہیں بیان کیا۔ اللہ نے کیا قانون بیان کیا وہ اگلی آیت میں ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین یہاں ایک تو نصارہ اور یہود کے دعوے کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، دوسرا ان کے دعوے کو ان کی خواہشات طبعی قرار دے رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی طبیعت کی خواہش ہے، وگرنہ اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے۔ اب انسان کی خواہشات جب مذہب بن جائے تو اس وقت انسان کے مذہب کا حشر وہی ہوتا ہے جو یہود و نصارہ کا ہوا۔ اس لیے یہاں ایک قانون یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی فرد جب اپنی خواہشات کو مذہب بنائے گا، عقیدہ بنائے گا، تو وہ عقیدہ صرف اس کی خواہش ہی ہوگی، کتاب کے مطابق، اللہ کے رسول کے پیغام کے مطابق اس کا ایمان نہیں ہوگا۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے لوگ اپنی خواہشات کو ایمان بناتے ہیں جب علم و عمل کا تعلق نبی سے کٹ جائے، جب نبی سے علم کا تعلق کٹتا ہے، عمل کا تعلق کٹتا ہے، اس وقت خواہشات انسان کا عقیدہ بنتی ہیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے، یہود اور نصارہ نے اپنے نبیوں سے تعلقات علم و عمل کے لحاظ سے کاٹ لیے، توریت کے اندر بھی تعریف کر لی، انجیل کے اندر بھی تعریف کر لی، اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر اپنے معنی اور مفاہیم بیان کیے۔
اب وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے تھے. نبی سے جب علم و عمل کا تعلق کٹا تو ان کی خواہشات ان کا عقیدہ بن گیا. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ جب ہم اپنے علم اور عمل کا تعلق اپنے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کاٹیں گے، اس وقت بھی ہماری خواہشات ہمارا ایمان بنیں گی، اور امت اپنی خواہشات کو ایمان اسی لیے بنا رہی ہے. آج اس دور میں جتنے بھی امت کے افراد ہیں، ہر آدمی اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں جو فلسفہ پیش کر رہا ہوں یہی 100% دین ہے، یہی عقیدہ ہے، دوسرا تو صحیح نہیں ہے. اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق قرآن سے بھی کٹا ہوا ہے، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کٹا ہوا ہے. علم و عمل کا تعلق ان کا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات قدس سے نہیں رہا، اور وہ بیٹھ کر اپنے فلسفے کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو عقیدہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کی دعوت دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت میڈیا پہ اکثر لوگ بیٹھتے ہیں، وہ اسلام کی تشریحات کرتے ہیں، اہل اسلام پر تنقید بھی کرتے ہیں. وہ اپنی امانی کو، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہات کو، اپنی دلی تمناؤں کو عقیدہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو نسلاً بعد نسلاً نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آج تک ایمان، علم اور عمل چلا آ رہا ہے، اس کو یکسر جھٹلاتے ہیں اور اس کو پرانا ذہن قرار دیتے ہیں، اس کو سختی قرار دیتے ہیں، اس کو دنیا سے بے خبری قرار دیتے ہیں، اس کو بنیاد پرستی قرار دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ یہود اور نصارہ بھی جب اپنی خواہشات کو ایمان میں لے کر آئے تو ان کی خواہشات کی بنا پر اس کو انہوں نے عقیدہ بنایا. تلک امانیہم، یہ ان کی امانی ہے. لہٰذا اے نبی، ان کی جو یہ دعویٰ ہے اور ان کی جو خواہشات عقیدہ بن گئی، ان سے ذرا آپ کہہ دیجئے. کل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، اے نبی قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ہاتو برہانکم. اچھا چلو تمہارے دعوے کو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں تو اپنے دعوے پر دلیل لاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں ایک اصول یاد رکھیں، جب بھی کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لازم ہے، اور اس دلیل اور دعوے میں مطابقت بھی ضروری ہوتی ہے. یہ نہ ہو کہ دعویٰ کچھ ہو دلیل کچھ ہو، اور دلیل بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو اہل عقل، اہل علم تسلیم کریں. وہ ایسی دلیل نہ ہو جو جہلا کی ہو، ایسی دلیل نہ ہو جو عقل انسانی میں آنے والی نہ ہو، ایسی دلیل نہ ہو جو علم کے ترازو میں تولی نہ جائے، اس کا وزن نہ کیا جا سکے. لہٰذا جو تمہارا دعویٰ ہے اس دعوے پر دلیل لاؤ. تو ہمیشہ دعویٰ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، جب تک اس کے مطابق دلیل نہیں ہوگی وہ دعویٰ حبس ہوتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. لہٰذا دنیا میں کوئی بھی مذہب جب دعویٰ کرے گا تو اس کو دعوے کے مطابق دلیل لانی ہوگی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ سچا ہی ہے تو پھر دلیل لے آؤ. برہان کا معنی ہوتا دلیل، سند، کوئی قوی وزنی دلیل لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لیکن یہود و نصارہ کے پاس دلیل تو کوئی تھی نہیں. اس دعوے پر کیا دلیل ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ زمینی اور معاشرتی دلائل دیتے کہ نہیں دیکھیں جی، چونکہ حضرت موسیٰ کی ہم امت ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، تو یہ شان تو نبیوں کی اولاد کو ہی، ہمارے خاندانوں میں اتنے نبی گزرے ہیں. اب اس سے علاوہ ان کے پاس کیا دلیل تھی؟ اب وہ توریت بھی تو آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، اس کے ہوتے ہوئے اب نئے دین کی کیا ضرورت؟ تو جب باطل کے دعوے کے اوپر دلیل نہ ہو تو وہ پھر زمینی، علاقائی، خاندانی، معاشرتی دلائل دیتا ہے. جیسے ہمارے ہاں جب لوگ اسلام میں اپنی طرف سے عقائد گاڑتے ہیں، بدعات گاڑتے ہیں، رسومات گاڑتے ہیں، تو جب انہیں کہا جائے بھائی اس پر دلیل پیش کرو تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نا ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے ہوئے دیکھا. اچھا آپ بتائیں کیا ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے؟ بجائے اس کے کہ اپنے اس عمل پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کوئی حدیث پیش کریں، قرآن کی کوئی آیت پیش کریں، فقہائے اربعہ کی فقہ میں سے کوئی فقہ کی کوئی عبارت پیش کریں، اگر حنفی المسلک ہے تو فقہ حنفی کی کوئی عبارت پیش کریں، کسی عالم کی، کسی مستند فقیہ کی کوئی کتاب کا حوالہ پیش کرے، فوراً اس کا دلیل اور یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یوں کرتے دیکھا، وہ کوئی غلط کر رہے تھے، کیا آپ ان کو جاہل کہیں گے؟ تو ظاہر ہے اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی ان کا جو کام غلط ہو، کہ دیکھیں ہمارے باپ دادا کو غلط کر رہا ہے، ہمارے باپ دادا کو غلط کہہ رہا ہے.
حالانکہ قرآن و سنت نے تمہارے باپ دادا کو نبی نہیں بنایا، اور نہ ہی ان کو معصوم بنایا، نہ ہی ان کو محفوظ بنایا، اور نہ ہی کوئی دین نے ان کو سند قرار دیا۔ سند اگر ہے تو جناب محمد الرسول اللہ ہے، سند اگر ہے تو صحابہ کرام ہیں، سند اگر ہے تو قرآن اور حدیث ہے۔ لہٰذا آج کل بھی جو امت محمدیہ کے افراد گمراہ راستہ اختیار کرتے ہیں، رائے حق سے بھٹکتے ہیں، تو وہ بھی وہ دلائل پیش کرتے ہیں جن کا دعوے کے مطابقت ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں واضح طور پر کہا ہاتو برہانکم، ان سے کہیے کہ تم دلیل لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ جب بھی کوئی باطل دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دعوے کو رد کرنے کے لیے اس سے دلیل مانگی جائے اور دلائل کی دنیا میں بات کی جائے۔ اگر دلائل قوی ہوں، دعوے کے مطابق ہوں، تو وہ آدمی اس کی بات کو مانا جائے گا۔ علم کی دنیا میں، علم کی روشنی میں دعوے کے مطابق بات ہونی چاہیے اور دعوے پر دلیل مضبوط ہونی چاہیے، تب جا کر اس کو مانا جائے گا۔ بغیر دلیل کے جو دعویٰ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس وقت ہماری جو امت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو جس میں ہم شامل ہیں، اس میں اکثریتی لوگ دعوے سے خالی دلیل سے خالی دعوے کرتے ہیں اور باطل عقائد رکھ کر اس پر باطل قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ اگر دعویٰ حق ہو تو اس پر حق دلیل وہی ہوگی جو قرآن و سنت کی ہوگی یا فقہا کی فقہ سے ہوگی، جو مستند مانی جاتی ہے۔ محض اپنی خواہشات کو دلیل نہیں پیش کیا جاتا، جہلا کی زندگی کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جاتا۔ کسی بھی جاہل آدمی کی عملی صورت اسلام میں دلیل نہیں بنے گی۔ اسلام میں دلیل بنتی ہے تو صحابہ اکرام کی زندگی بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کے عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، اور اس کے علاوہ کسی کی دلیل نہیں بن سکتی۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں؟ من، جو آدمی اسلم، تابع ہو گیا، وجہہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہوا، فلہ اجرہ عند ربی، پس اس کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کو حزن ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے لفظ بلا، عربی میں اس کو کہتے ہیں حرف ایجاب۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ سابقہ بات کی نفی کرنا، بعد والے کا اس بات کرنا۔ یہود نے کہا تھا کہ جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، عیسائیوں نے کہا کہ عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا بلا، کیوں نہیں جائیں گے؟ اب ان کے دعوے کی نفی ہو رہی ہے، تم کہتے ہو نہیں جائیں گے، بلا کیوں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ کون جائے گا؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا لیا، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکایا، وہ جائے گا۔ وہو محسن، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اعمال بھی نیک ہوں۔ اب یہاں دو چیزیں اللہ نے بیان کی۔ پہلی چیز کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، یہاں وجہ کہا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، یہ جو انسان کا سامنے چہرہ ہے اس کو وجہ کہتے ہیں، لیکن وجہ کہہ کر پوری ذات مراد لی، کہ جو انسان اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر لے، جیسے قرآن پاک میں ہے نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اللہ ہی کی ذات باقی رہے گی۔ تو وہاں پر بھی وجہ سے اللہ کی ذات مراد ہے، ایسے یہاں پر بھی وجہ سے انسان کی پورا وجود مراد ہے، پوری ذات مراد ہے، کہ جس آدمی نے اپنی ذات کو اللہ کا تابع کر لیا۔ اس سے انسان کے ایمان کی طرف اشارہ کر لیا کہ انسان کا ایمان مکمل طور پر اتنا قوی ہو کہ انسان کا پورا وجود اللہ کے تابع ہو جائے، اور پورا وجود جب اللہ کے تابع ہوگا تو ظاہر ہے پھر اس کے نیکی کے اعمال بھی ہوں گے۔ لہٰذا کامیابی کے دو ہی بنیادی عمل ہیں، انسان کا ایمان صحیح ہو اور دوسرا انسان کے اعمال صحیح ہو۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا کسی اور جماعت کا ہو، نہیں، ایمان اور عمل صالح اس کے پاس موجود ہے، وہ نجات پائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں اسلم وجہہ سے انسان کی ذات مراد ہے، اور ذات میں بھی انسان کا دل مراد لیا جائے گا، کہ تاکہ انسان کے دل میں جو ایمان ہے وہ قوی ہو، اور اگر انسان کے دل میں ایمان مضبوط ہو تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قوی انسان ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ قرآن پاک انسان کے عقیدے پہ زور دیتا ہے کہ انسان کے عقیدے میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ جب انسان کا عقیدہ پختہ ہو تو وہ اللہ کے سامنے ہی اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اور اگر انسان کا عقیدہ کمزور ہو تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر چیز سے خوف کھاتا ہے، وہ جنات سے بھی ڈرتا ہے،
وہ پیروں سے بھی ڈرتا ہے، وہ کفار سے بھی ڈرتا ہے، پتھروں سے بھی ڈرتا ہے، مورتیوں سے بھی ڈرتا ہے، قبروں سے بھی ڈرتا ہے، وہ مختلف جگہوں سے ڈرتا ہے، وہیں پر اپنے آپ کو جا کر گرا دیتا ہے، اس کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا یہ قلب صحیح ہو، اس دل میں شرک نہ ہو، تو پھر اس کے دل میں ایک ہی اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دل میں اللہ کی ذات آ جاتی ہے تو اس کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں خدا آ گیا اس کو کسی کی کیا پرواہ، وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، کسی قوت سے نہیں ڈرتا، کسی مردے اور زندے سے نہیں ڈرتا، کسی نبی اور ولی سے نہیں ڈرتا۔ ہاں ڈرتا ہے تو ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اور اسی کے احکامات کو بجا لانے کی فکر میں رہتا ہے، اس کے احکام کو توڑنے سے ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ بلا کیوں نہیں، جنت میں تو جائیں گے، مگر کون؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ اس لیے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے دور کا ایک نیک آدمی تھا، سفر میں جا رہا تھا، جاتے ہوئے اس کو بھوک اتنی لگی کہ بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں اس قدر تبدیلی آئی کہ جو ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اس کو نظر آنے لگے۔ اب ظاہر آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو، چکر آ رہا ہو، تو اس کو تو ہر چیز عجیب سی نظر آتی ہے، تو بڑے بڑے ٹیلے نظر آنے لگے، ریت کے ذرات کے ٹیلے۔ تو کہنے لگا یا اللہ ہوں تو میں کمزور، اگر تو مجھے ان ٹیلوں کے برابر غلہ دے دے تو میں تیرے غریب بندوں میں اس کو تقسیم کر دوں گا اور ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب ظاہر ہے خود بھوکا تھا، بھوکوں کی اس کو فکر تھی، تو اللہ نے اپنے نبی، اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی، کہا کہ اس غریب کو کہہ دو، اس مسافر کو کہہ دو کہ اللہ نے تجھے ان ٹیلوں کے برابر غلہ اپنے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ تھا تو نہیں، لیکن اس نے نیت کی، ایمان والا تھا اور ایمانی قوت پہ اس نے نیت کی اور نیت خالص تھی۔ اللہ نے کہا بے شک تو نے کیا نہیں لیکن نیت کر لی، اس نیت کی بنا پر ہم نے تمہاری اس نیت کو قبول کیا اور اتنا ہی جتنا تو نے سوچا اتنا ہی تمہیں اجر دے دیا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان کا ایمان صاف ہو اور اللہ کے لیے خالص نیت کرے تو پھر اللہ رب العالمین اگرچہ اس بندے کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، وہ کر نہ بھی پائے، اس کی نیت کے مطابق اس کو ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے پہلی چیز ہے اسلم وجہہ للہ، انسان اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنا دے، اللہ کے سامنے جھکا ڈالے، اپنی صبح شام کو اللہ کے لیے بنا دے۔ اور دوسری چیز ہے وہو محسن، وہ نیکی کے اعمال بھی کرنے والا ہو۔ ظاہر ہے جس آدمی کا چہرہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنی پوری ذات کو اللہ کا تابع کر لے گا، پھر اس کے وجود سے غلط اعمال تو نہیں نکلیں گے، وہ محسن ہی ہوگا۔ یہاں پر بھی اللہ نے محسن کہا کہ نیک اعمال کرنے والا، اچھے اعمال کرنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کے وجود سے اعمال اچھے نکلے۔ اور آپ اس کی مثال سمجھ لیں نا، جیسے پانی کی ٹینکی ہے، اگر ٹوٹی کھولیں گے تو پانی کے اندر اگر تیل ہوگا تو ٹوٹی سے تیل نکلے گا، اور اگر پانی ہوگا تو پانی نکلے گا، اور اگر گندا پانی ہوگا تو گندا پانی نکلے گا۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹنکی میں پانی صاف ہو، ٹوٹی کھولو تو گندا پانی نکلے۔ اسی طریقے سے جو انسان کا دل ہے، اگر اس میں ایمان موجود ہے اور انسان کا پورا وجود اللہ کی تبع میں ہے تو اس کے اعمال کبھی بھی گندے نہیں ہوں گے، اور اگر اس کے اعمال گندے ہیں تو وہ سمجھ لائے کہ اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وگرنہ جیسے ٹنکی کی ٹوٹی سے پانی کا صاف ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ٹنکی اندر سے صاف ہے، پانی اس میں صاف بھرا ہوا ہے، اور پانی کا گندا آنا اس بات کی علامت ہے کہ ٹنکی اندر سے گندی ہے۔ ایسے ہی انسان کے وجود سے جو اعمال نکلے ہیں، اگر اعمال گندے ہیں تو سمجھ جائے کہ دل کی ایمان کی ٹنکی خراب ہے، اس میں غلط قسم کا ایمان بھرا ہوا ہے جو اس کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں تیرا ایمان ہوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ذکر کیا کہ جنت میں جانے کے لیے پہلا چیز ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا تابع کر دے، وہو محسن، اور نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربی، بس پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے اجر ہے رب کے پاس۔ جب یہ دو چیزیں ہوں گی اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور اجر کی صورت میں کیا ہوگا؟ ولا خوف علیہم، اس پر اللہ کی طرف جاتے ہوئے خوف بھی نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور دنیا کے مال و متاع کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ خوف اور حزن، دیکھیں اللہ نے یہ دو چیزیں بیان کی ہیں، پہلی چیز ایمان، عمل صالح، آخر میں کہا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ زندگی میں ایمان ہو، عمل صالح ہو،
اور جب وہ آخرت کی طرف رواں ہو تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایمان والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ان کے چہرے پر شائستگی ہوتی ہے، ان کے چہرے پر ایمانی آثار مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا مرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور کہنے لگے آگے سے ہٹ جاؤ۔ ورثاء کہنے لگے بھائی کیوں ہٹیں، ہٹ جاؤ، ان کو آنے دو۔ اب ورثاء کو تو نظر نہیں آ رہا کون آ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے نہیں ان کو آنے دو، وہ آ رہے، بس یوں مسکرائے، کلمہ پڑھا اور سو گئے۔ سینکڑوں کو تو میں جانتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ آخرت کی طرف جب سفر باندھ رہا ہے تو کوئی خوف نہیں ہے اللہ کی پکڑ کا، اس لیے کہ اس کا دل بھی صاف تھا، اعمال بھی صاف ہیں، جس کی طرف جا رہا ہے وہ اس کو جنت کی خوشخبریاں دکھا رہا ہے ابھی سے اپنی آنکھوں سے۔ تو انسان کے دل میں ایسا ایمان پیدا ہو جائے جو انسان کو اعمال صالحہ کروائے، اور اعمال صالحہ جب مکمل ہوں تو آخرت سے جائے تو کوئی اس پر خوف نہ ہو۔ اور ظاہر ہے جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کتنا کچھ دنیا میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کسی کا غم اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اور وہ بھی لوگ ہم نے دیکھے کہ جن پر موت کی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا جو مال و دولت ہے اس کا کیا بنے گا، کبھی کیا کروا رہے ہیں، کبھی کیا۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے حالت نظم میں ہیں۔ ورثاء نے پوچھا اچھا کوئی مال و دولت کہیں سونا چاندی رکھا ہوا ہے تو بتا دو، کہنے لگے نہیں ابھی نہیں مروں گے، ابھی ہم نہیں مریں گے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اگر ہم مر گئے تو آپ کو مل جائے گا، میں نے جہاں رکھا ہوا ہے وہ آپ کو دے دے گا۔ اس وقت بھی وہ منہ سے بات نہیں نکال رہے ہوتے کہ کہیں میرے مال پر کوئی قابض نہ ہو جائے، اس کو اس وقت بھی فکر ہوتی ہے۔ حالانکہ ایمان والے کو تندرست ہو توانا ہو تب بھی اس کو فکر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا مال و متاع تو اپنے پاس ہے، مال و متاع ایمان اور عمل صالح وہ اس کے پاس ہے، اس پہ کوئی ڈاکہ ڈال نہیں سکتا۔ باقی جو گھر ہے، مال و دولت ہے، بینک بیلنس ہے، سونا چاندی ہے، دیگر ہے، وہ تو اس کا ہے نہیں، اس کا تو وہی ہے جو کھا پی کے ختم کر لیا، پہن لیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، ختم ہو گیا، باقی تو ہے ہی ورثاء کا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جس آدمی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جنت میں جانے والا، تو اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، نیکی کے کام کرنے والا ہو، اور اس کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، اور اس کا آخرت کی طرف جاتے ہوئے دنیا کی چیز رہنے کا کوئی حزن بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ معیار ایمان کا نصیب فرما دے کہ جس معیار کی بنا پر ہم بھی کامل جنت میں جانے والے ہوں، اور وگرنہ یہودیوں کی طرح ہماری اپنی خواہشات نہ ہوں کہ بس ہم تو نبی علیہ السلام کی امت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت ہو جائے گی، ہم تو بخشے جائیں گے۔ یہ بھی ہماری باطل خواہشات ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، جیسے مرضی کریں، نبی کی بات کو بھی نہ مانیں، اللہ کے احکام کو بھی نہ مانیں، بس حضور کی طرف نسبت ہے، حضور ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ آج کل لوگوں کے میں یہ باطل نظریہ بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت جو ہے نا حضور بخشوا لیں گے۔ یاد رکھنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخشش کی امید رکھ کر گناہ کرنا، حضور کو ناراض کرنا، اللہ کو ناراض کرنا، یہ بخشش کا سبب نہیں بنے گا۔ ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کی معافی کی امید رکھ کر گناہ کرنا، ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے میں بخشش، گناہ کرتے کرتے اس حد تک چلا جائے گا کہ حدود ایمان سے متجاوز ہو جائے گا۔ خوف رہے کہ پکڑا نہ جاؤں، غم رہے کہ گناہ نہ ہو جائے، گناہ سے بچاتے 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 کہیں گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، نہ بھی معاف ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت کام آئے گی۔ وگرنہ حضور کو بھی ناراض کریں، اللہ کو بھی ناراض کریں اور کہیں ہماری بخشش کروا دیں گے، یہ ہماری اپنی باطل خواہش ہے، جیسے یہودیوں کی تھی کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، بخشے جائیں گے، جو مرضی کرتے جائیں، تو پھر ہم میں اور اہل کتاب میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔